محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ من چاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ من چاہی زندگی کا دستور گزشتہ 300 سالوں سے باطل کی محنت ہوتے ہوتے وہ ہمیں یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، والارض فرشناها، یہ آسمان اللہ کا ہے، والسماء رفعها، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے، شروع سے، من بعد ہے، آخر تک، ہمیشہ تک، اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں، کل یومئذ ہوا فی شان، جس کا کوئی مقابل نہیں، ما کان معه من الہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا، خود بننے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے اور مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارا چاہا بھی تب پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کو اپنی تعریف پسند ہے، میرے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اسی لیے جب آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت جو لکھی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنہار حقیقی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے تعلق سے چند جملے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ذرا غور بھی کریں اس چیز کے تعلق سے، ذرا سوچیں کہ صرف دعویٰ کرنا محبت رسول کا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت دعویٰ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت دلیل بھی مانگتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں ایک شخص اور کہتا ہے، مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑا عشق ہے، مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے، مجھے آقا کا جو ہے دیدار کرنا ہے، کچھ ایسا نسخہ عطا فرما دیجئے جس سے میں آقا کا دیدار کر لوں۔ تو انہوں نے کہا، جو اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا تم کل آنا، آقا کے دیدار کا نسخہ تمہیں کل عطا فرماؤں گا۔
تو انہوں نے کہا ہے میرے شیخ بڑی طلب ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کر لوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ اب اللہ والے بھی کبھی کبھی کھانا کھلا کے دل کی بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی علاج کرنے کے لیے خود بیمار بن جاتے ہیں۔ وہ شام کو کھانے پر حاضر ہوتا ہے، اور جب شام کو کھانے پر حاضر ہوتا ہے تو شیخ نے نمک زیادہ ڈال دیا کھانے میں اور کھانا کم تھا۔ وہ آیا، آنے کے بعد کھانا شروع کیا کھانا۔ اس کے بعد اب شیخ کی بارگاہ میں موجود ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، پانی کی خواہش ہے، طلب ہے، چاہت ہے، جستجو ہے، لیکن شیخ کی بارگاہ میں کچھ بولتا نہیں ہے اور کھانا کھا لیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد شیخ نے اسے پانی بھی نہیں دیا، وہ بغیر پانی پیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں جاؤ آقا کے دیدار کا نسخہ تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو کہا ہے میرے شیخ آقا کے دیدار کی بڑی طلب ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی جستجو ہے، آقا کے دیدار کا نسخہ عطا فرما دیجئے۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، بغیر پانی پیے سو جانا۔ وہ جاتا ہے اور بغیر پانی پیے سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہے میرے شیخ جو آقا کے دیدار کا نسخہ عطا فرمانا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو شیخ نے کہا رات بغیر پانی پیے سو گیا تھا۔ کہا ہاں بغیر پانی پیے سو گیا تھا۔ کہا خواب آئی؟ کہا آئی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دریا دیکھے، سمندر دیکھے، بارش دیکھی، جس طرف نظر اٹھائی پانی ہی پانی دیکھا۔ تو شیخ نے کہا بس یہی تو میری تعلیم تھی، تو کہتا ہے تیرے دل میں محمد عربی کی چاہت ہے، پیار ہے، طلب ہے، لگن ہے، ارے سچی چاہت پیدا کر۔ اگر پانی کی پیاس سچی تھی، پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمینہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی آئے گا اور دیدار کرائے گا، اور جب دیدار ہوگا تو پھر دل سے یہی آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش دے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اب ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے ہماری نگاہیں رضولی کی سرزمین پر حسیناؤں کے چہروں کو بھی تلاش کرتی ہیں۔ یہ سچی طلب نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ ارے خانہ دل کو دنیا کی ہر محبت سے پاک کر کے آقا کو پکارو گے تو آقا کا دیدار ہوگا، اور جب دیدار ہوگا تو پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ آقا سے محبت کرنا، صرف دعویٰ کرنا محبت کا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت دلیل مانگتی ہے، اور جب آقا سے عشق ہو جائے گا تو یہ دنیا کا عشق ہے جو انسان کو نکما بنا دیتا ہے۔ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ لیکن جب میرے آقا سے عشق ہوتا ہے تو بلال حبشی کو زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں، اور جب کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کی سرائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے آقا کا عشق جو زمین کی پستی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی بہت ہی معزز اور مکرم ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں اپنے گفتگو کو